اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 7 کا باب نمبر 3 سٹارٹ کرنا ہے، اور اس میں ہمارا جو پہلا کویسچن ہے وہ ہے مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو مغل بادشاہ تھے انہوں نے اپنی مذہبی جو پالیسی تھی وہ کس طرح سے رکھی، اور اس مذہبی پالیسی کی وجہ سے کیا ان کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا، اور اس کے کیا اثرات نکلے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے آج دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیونکہ مغل جو بادشاہ تھے وہ مسلمان تھے، مغل بادشاہ مسلمان تھے، جس کی وجہ سے ان کی جو مذہبی جو پالیسی ہے تو وہ اسلام پر مبنی تھی، اسلام کے متعلق، کیونکہ مذہب ان کا تھا اسلام، تو وہ تو اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کا مکمل ضابطہ ہے، جو ضابطہ حیات ہے، ہر زندگی کا ہر پہلو سکھاتا ہے۔ اگر ہم اس سے رہنمائی لیں، اگر ہم قرآن مجید کو اسٹڈی کریں، اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اسلام کے تمام تر جو اصول ہیں ان کو ہم دیکھیں، تو ہمیں جو ہے اس میں زندگی گزارنے کے لیے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں، اگر ہم بادشاہ ہیں تو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزاریں، ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اسلام ہمیں ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مسلمان تھے تو انہوں نے جو پالیسی اپنائی وہ اسلامی اصولوں کو انہوں نے سامنے رکھا کہ اگر ہم ان کو سامنے رکھیں گے، اس لیے تو انہوں نے بہت زیادہ تقریباً 800 سے 1000 سال جو ہے وہ حکومت کی۔ تو وہ کس بلبوتے پہ کی کہ وہ اسلام کے اصولوں کا حمایت رہے۔ جب انہوں نے اسلام کے اصولوں سے جو ہے انحراف کیا، ان کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ اس چیز سے، بادشاہ سے دور ہو گئے اور غلامی کے اندر چلے گئے، مغلوب ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب سب سے پہلے جو ہم پوائنٹس ان کے دیکھیں گے کہ مذہبی ان کی پالیسی کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنائی۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے مذہبی رواداری اور برداشت کا خیال رکھا۔ ٹھیک ہے جی، مذہبی رواداری اور برداشت کا خیال رکھا۔ ہر کسی کی جو ہے وہ خیال رکھنا، ان کی دل آزاری نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، برداشت بھی اپنے اندر رکھنا، صبر رکھنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیز سب سے پہلے جو ہے وہ مذہبی رواداری اور برداشت کا خیال مغل بادشاہوں نے رکھا، یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا ہے حسن سلوک۔ حسن سلوک یعنی جب بھی آپ کسی کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، معاشرے کے اندر رکھتے ہیں، تو آپ نے جو سلوک کرنا ہے، جو برتاؤ کرنا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اچھے طریقے، ایسے طریقے سے جو آپ نے وہاں پہ رہنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب مسلمان بادشاہوں نے، مغل بادشاہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رعایا کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کیا، بہت اچھا جو ہے وہ برتاؤ کیا۔ اس نے حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، یعنی خوبصورت برتاؤ، خوبصورت سلوک انہوں نے کیا، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ مسلموں، غیر مسلم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، کیا کیا؟ حسن سلوک۔ حسن سلوک سے جب وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی پیش آئے تو اب انہوں نے یہ سوچا، غیر مسلم بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کتنا اچھا دین ہے، اور جو ہندو ذات میں جو کم تر تھے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے، جو شودر تھے، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جو مغل بادشاہ تھے انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک سے کام لیا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مذہبی تعصب کو ختم کیا، مذہبی
تعصب، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مذہبی تعصب اور مخالفت کو ختم کیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو مذہبی تعصب ہے، مذہب کو لے کر جس طریقے سے اور تمام مذاہب ہے جو من گھڑت ہیں، وہ لوگ اس کا زیادہ پرچار کرتے ہیں۔ جس طرح ہندو مت ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مسلمانوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے اب انڈیا کے اندر جو مودی سرکار جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت کر کے برسر اقتدار آتی ہے، مسلمانوں کے خلاف بول بول کے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو اتنا تنگ کریں گے، ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پالیٹکس کے اندر الیکشن میں جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو وہ وجہ کیا ہے کہ مذہبی تعصب کو پھیلاتے ہیں، مذہب کو کی جو دشمنی ہے اس کو پھیلاتے ہیں۔ لیکن مغل بادشاہوں نے کیا کیا تھا کہ یہاں پہ مذہبی تعصب کو ختم کیا۔ مذہب جو اسلام ہے اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے درمیان جو لڑائی تھی، جو تعصب تھا، جو دشمنی تھی، اس کو انہوں نے ختم کیا اور دوسروں کے ساتھ مخالفت جو ہے وہ کم کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے ساتھ جو کھلی دشمنی کا جو رواج تھا وہ اس کو ختم کیا، بلکہ اپنے حسن سلوک کے ذریعے تاکہ وہ ہم ان کو اپنے مذہب کی طرف لا سکیں۔ یہاں پہ انہوں نے مذہبی تعصب کو ختم کیا۔ اوپر ہم نے جو پڑھا کہ حسن سلوک سے وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی پیش آئے، تو یہ جو ہے وہ انہوں نے تیسرا جو اہم پوائنٹ تھا وہ کیا۔ اب چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکبر جو تھا، اکبر کے بارے میں پہلے تو آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بہت زیادہ پرہیزگار تھا، بزرگوں کا عقیدت مند تھا، لیکن جب جو اللہ چاہتا ہے پھر ہوتا وہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کے جو ذہن تھا اس میں جب خلش آئی، اس میں اس کو جو ہے وہ ایک شیطانی عمل جب چلا تو کیا ہوا کہ اس نے ایک الگ سے دین جو ہے وہ بنایا، دین الہی کے نام سے۔ وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ حضرت مجدد الف ثانی نے جو ہے وہ اس کو کس طرح ختم کیا تھا۔ یہ آپ کا سوال ہی ہے اگلا سوال اس سے۔ تو یہاں پہ ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اکبر نے غیر مسلم جو لوگ تھے، اکبر نے غیر مسلموں کو بڑے بڑے عہدے اور مناصب دیے، ٹھیک ہے جی، منصب مناصب۔ اکبر جو تھا اس نے غیر مسلموں کو بھی جو ہے وہ بڑے بڑے عہدے اور مناصب دیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ جو ہے وہ قوت حاصل کرے، اور اس وقت جو زیادہ قوت میں تھے وہ ہندو تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ جو ہے اس نے تعلقات قائم کرنا شروع کیے، وہاں پہ شادیاں وغیرہ بھی کی تھیں۔ تو اس طرح انہوں نے بڑے بڑے عہدے جو ہے وہ غیر مسلموں کو بھی دیے۔ تو اگلا پوائنٹ جو ہے ہمارا کہ جو مغل تھے، مغلوں نے ہندی اور فارسی زبان کو اہمیت دی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ہندی جو تھی بعد میں جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان تھی جو فارسی تھی، اور ہندی جو ہے وہ ہندوؤں کی زبان تھی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ دیکھیں آپ کی جو اردو ہے وہ بھی تقریباً اسی ہندی سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ لوگ سنسکرت کی طرف چلے گئے اور یہ عربی اور فارسی کی طرف مسلمان جو ہے وہ چلے گئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ الگ الگ سمجھا جاتا ہے اس کو، لیکن بیس ایک ہی ہے۔ تو فارسی اور ہندی جو زبانیں تھیں، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ مغل بادشاہوں نے ان کو اہمیت دی کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے اور یہ ہندوؤں کی زبان ہے، تو تاکہ سب کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے اس میں ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی، مسلمانوں پلس غیر مسلموں کی عزت، جان، مال کا مکمل تحفظ، ٹھیک ہے جی۔ مغل بادشاہوں نے
مسلمانوں اور غیر مسلموں کی عزت مال جان کی مکمل تحفظ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کام کیا، مکمل تحفظ فراہم کیا، ٹھیک ہے جی، تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ ان کے درمیان وہ تضاد نہ آئے، بلکہ سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے، ان کے مذہب کے مطابق جو ہے ان کو ان کی عزت مال جان کی جو ہے بہت حفاظت کی گئی، ٹھیک ہے جی، ان کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد فوج میں غیر مسلموں کو شامل کیا گیا، ٹھیک ہے جی، مغل بادشاہوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا اور مسلموں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی فوج میں شامل کیا۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا مذہبی، یہاں پہ پوائنٹ تقریباً ہم نے ڈسکس کیے 7 پوائنٹ، ان 7 پوائنٹ پر عمل کر کے جو ہے وہ مغل بادشاہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے لانگ پیریڈ جو ہے وہ ایک اپنی حکومت قائم رکھی۔ تو ان مذہبی پالیسی کی وجہ سے یہ جو ان کی مذہبی پالیسی تھی، تمام تر پوائنٹ جو 7 پوائنٹ ہیں ان پہ کاربند تھے۔ مذہبی پالیسی کی وجہ سے رعایا مغل حکمرانوں کی وفادار بن گئی۔ اس کا مطلب کہ مغل حکمرانوں کو اپنی پالیسی میں کامیابی حاصل ہو، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو مغل بادشاہوں کی جو مذہبی پالیسی ہے، سب سے پہلے مذہبی رواداری اور برداشت کا انہوں نے خیال رکھا، حسن سلوک سے پیش آئے، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ مذہبی تعصب اور مخالفت کو مغل بادشاہوں نے ختم کیا۔ اکبر نے غیر مسلموں کو بڑے بڑے عہدے اور مناصب عطا کیے۔ اس کے بعد مغلوں نے ہندی اور فارسی زبان کو اہمیت دی تاکہ ایکولیٹی قائم ہو سکے۔ مسلمانوں کی چونکہ زبان تھی فارسی اور ہندی ہندوؤں کی زبان تھی، تو انہوں نے دونوں زبانوں کو رائج کیا۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی عزت مال اور جان کی حفاظت کا مکمل تحفظ کیا گیا۔ اس کے بعد فوج میں غیر مسلموں کو بھی شامل کیا گیا۔ تو ان تمام تر پوائنٹس کی وجہ سے، مذہبی پالیسی کی وجہ سے مغل بادشاہ جو تھے وہ اپنی رعایا کو وفادار بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور انہیں کیا ملی؟ کامیابی حاصل ہوئی اس تمام تر مذہبی پالیسی کی وجہ سے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا لیکچر۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔